الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او فی مکان آخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی یوم القیامہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رشی یا فرشی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی۔ چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اکرام، آج الحمدللہ تیسری مرتبہ مجھے انجمن علماء مصطفیٰ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر تیسری مرتبہ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا گیا۔ I am very thankful to the chairman of this organization انجمن علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہیں جناب محترم اقبال صاحب، اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہیں مجھے یہاں پر لب کشائی کا موقع دیا۔ اور بالخصوص میں تعریف کرتا ہوں، اپریسیشن کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا عصمت اللہ خان چشتی صاحب کی، جن کی دعوت پہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ احباب ذی وقار، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے تمام مسلمان جھوم جھوم کر دیوانہ وار منا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ برکات میں سے ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو برکات ہیں، ان میں سے ایک برکت حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بے شمار وظیفے کیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ سو رہے تھے کہ آپ کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے۔ حضرت علامہ ابن نعمان کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فلاں کے گھر جا رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیتے، کیونکہ آپ تمام نبیوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، تو آپ کا مرتبہ اور شان سب سے بلند ہے، تو آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں تھا، وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، بس مزید اس پر گفتگو نہیں کرنی، میں اس کے گھر جا رہا ہوں جو میرا میلاد مناتا ہے۔ حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جو شخص میلاد مناتا ہے آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں؟ تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، جو ہمیں خوش کرتا ہے ہم اسے خوش کرتے ہیں۔
جو ہمیں راضی کرتا ہے ہم اسے راضی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم کیا ہوا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ جو واقعہ نقل کیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ آج الحمدللہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف منا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل ہمیں اور پھر ہماری نسلوں کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف شریعت کی حدود میں رہ کر منانے کی توفیق اور مرحمت فرمائے۔ ہاں جی، جو میلاد شریف مناتے ہیں ان کو بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ واقعہ، سٹوری، کہانی ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑے اور چھوٹے اور ٹین ایج ہر قسم کے جو انسان ہیں وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، جلدی بات کو پک کر لیتے ہیں۔ مصر کی ایک خاتون تھی، وہ خاتون غیر مسلم تھی اور اس کے جو ہمسائے تھے وہ مسلمان تھے۔ وہ خاتون دیکھتی کہ ہر سال جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ماہ مقدس ربیع الاول شریف تشریف لاتا تو اس کا جو ہمسایہ مسلمان تھا وہ جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے کی 12 ربیع الاول تاریخ تک اپنے گھر کو سجاوٹ بھی کرتا، خوبصورت کرتا، اور پھر محفل پاک کا اہتمام کرتا اور لوگوں کو بلاتا اور ان کی دعوت بھی کرتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تلاوت قرآن مجید کا سلسلہ بھی وہاں پہ ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ہر سال جب ایسا ہوتا، وہ غیر مسلم خاتون جو تھی وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں کہ یہ ہمارا جو ہمسایہ ہے یہ اتنا زیادہ پیسہ کیسے خرچ کر دیتا ہے، کیوں خرچ کرتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، جھنڈے وغیرہ لگاتا ہے، اور یہ اتنا کچھ خرچ کر دیتا ہے، کھانے پکاتا ہے، لوگوں کی محفلیں دعوتیں کرتا ہے، تو اس کو کیا ملتا ہے یہ سب کچھ کر کے؟ یہ تو پیسہ لٹانے والی بات ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی کچھ جو ہیں جاہل قسم کے لوگ جو عشق سے نابلد ہیں، عشق سے جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کو جواب دینا تو میرے خیال سے ضروری ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ عشق سے نابلد ہے، تو عشق پہ ان کے اعمال کی اتنی یاد بھی نہیں ہے، یہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو چلتے واپس مصر کی وہ جو خاتون تھی، وہ خاتون جو تھی جناب، اس نے اپنے شوہر سے یہ پوچھا، تو شوہر نے کہا کہ یہ جو ہمارا ہمسایہ ہے یہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہوئی، دونوں سو گئے۔ احباب ذی وقار جب رات ہوئی تو وہ جو عورت مصر کی تھی اس کی خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی اور معاملے میں مصروف تھے، تو ایک بندہ اس کے قریب تھا، اس نے اس آدمی سے پوچھا، اس خاتون نے، کہ وہ کون ہے جو اتنے خوبصورت ہیں؟ تو اس نے جواب دیا یہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اچھا یہ ہیں جن کے میلاد کی خوشی ہمارا ہمسایہ مناتا ہے، ہر سال مناتا ہے؟ اچھا۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا اگر میں جو کہ غیر مسلم ہوں میں ان سے کچھ سوال کروں تو کیا یہ جواب دیں گے؟ اس نے کہا ہاں ضرور جواب دیں گے، تم سوال کر سکتی ہو۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ لبیک۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کیجئے کتنا عمدہ جملہ ہے، کتنا محبت والا یہ جملہ ہے، لبیک کہا، لبیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک منٹ کے لیے ہم نے رکنا ہے جی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گھریلو زندگی جو لوگوں کی ہوتی ہے نا، اس کو خوشگوار بنانا، مزے کی زندگی بنانا، کوئی سیکھے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ محبتیں بانٹنے والا، پیار والا، اتفاق والا ہے۔ صرف ایک چیز یہاں پہ میں ذکر کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چھوٹا بچہ بلاتا، پکارتا، آواز دیتا، یا کوئی بوڑھا یا کوئی خاتون یا اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویاں، وائفز، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غصے سے چڑھا کر یا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم لبیک کہہ کر جواب دیا کرتے تھے۔ لبیک، زوجہ بلا رہی ہے تو جواب پیارے آقا علیہ السلام دے رہے ہیں لبیک، کوئی بچہ بلا رہا ہے تو مسکرا کے فرما رہے ہیں لبیک۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں اس وقت؟
اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے. بچے اپنے باپ سے دور بھاگتے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے بس کتراتی رہتی ہے، اپنے دل کی باتیں نہیں کر سکتی، گھر میں سکون نہیں ہے، ہر بات پہ جھگڑے لڑائیاں، اور اخلاق جو ہے ہمارا ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے گھر میں کوئی ایک بھی بندہ ہے جو جس اپنے چہرے پہ سمائل رکھے اور پھر ہر ایک کے سوال کا جواب مسکرا کر دے، تو یہ لبیک کا جملہ بولیں گے تو اس سے ہمیں بے شمار فائدے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی تو یہی بات مصر کی خاتون نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں عورت غیر مسلم ہے، آپ کو یاد ہے نا، عورت نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں، کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لبیک. جب یہ جملہ اس نے سنا تو اسے اپنا سوال بھول گیا کہ میں نے سوال کیا کرنا ہے. تو متاثر ہوئی کہ اتنا پیارا جملہ، میرے گھر والے، میرے والد والدہ بہن بھائی کسی نے اتنی محبت سے مسکرا کر مجھے کبھی ایسے نہیں بلایا، تو یہ اتنے اچھے نبی ہیں. تو بس اس نے بس کیا تو کیا کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے باتیں ساری بھول گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ ان قریب تم اسلام قبول کرنے والی. مسکرا کر بولی جی آپ یہ جانتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے والی ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اسلام قبول کرنے والی ہو. اس نے کہا پھر مجھے کر دیجیے مسلمان. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کلمہ شریف پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ یہ کلمہ شریف پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتی ہے. یہ خواب میں کلمہ شریف پڑھا، جب بیدار ہوئی تو دیکھا زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے. اپنے شوہر کو ساری بات بتائی اور اسے بھی انگیج کیا، اس کی دعوت دی کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس فیض کی برکت سے خواب میں تشریف لا کر جو فیض عطا فرمایا، اس کی برکت سے اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا. بے شمار باتیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، تو بس اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، جو میں نے خطبے کے دوران حدیث مبارکہ تلاوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پیار ہے، ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے معیار ہمیں بیان کر دیا ہے، ترازو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کون محبت کرنے والا ہے اور کون نہیں. تو کون ہے جی محبت کرنے والا؟ فرمایا کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، صرف ایک جملے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، تھک جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس انتظار سے بہتر ہے کہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا سخت دن، اس دن وہ شخص مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ بالوں کی کٹنگ کو دیکھ لیجئے، مکمل خلاف سنت ہے. ہمارے اکثریت کے جو چہرے ہیں وہ داڑھی سے محروم ہیں. ہم دیکھیں تو کھانا کھانے کا طریقہ ہمارا اکثر کا خلاف سنت ہے. ہم 5 وقت کی نماز جو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہماری حاضریاں بہت کم ہوتی ہیں. اپنے والدین سے اچھی گفتگو کرنا، یہ سارے معاملات ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام معاملات میں سنت کے راستے کو اختیار کریں، سنت پر چلیں اور جتنی ممکن ہو سکے سنتوں پر عمل کریں. بیٹھ کر پانی پئیں، لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رکھیے. مسکراہٹ رکھنے میں کوئی خرچہ نہیں آئے گا، لیکن جب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی تو کچھ پریشان لوگ آپ کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہم منا رہے ہیں، منائیں گے جوش و خروش سے. یہاں پہ ایک بات، جو بڑے ہیں ان کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیجئے گھر میں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان میں بچوں کو ان کی عمر کے مطابق ذمہ داریاں لگائیے. چھوٹے بچے بجلی سے دور رہیں، لائٹنگ سے دور رہیں. جھنڈے لگانے ہیں، چھتوں پہ چڑھنا ہے تو اس سے بھی دور رہیں. جھنڈے ضرور لگائیے چھتوں پہ. لائٹنگ جتنی آپ ممکن ہے آسانی سے کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. گھر میں ختم پاک کا اہتمام کیجیے اور اس موقع پر درود شریف کو نہ چھوڑیے. بالکل کوشش کریں کہ تمام احباب روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں. تو اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ عز و جل ہمارے بچے کو عاشق رسول بنائے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.